شب برات ایک ایسی رات ہے جس کے بارے میں ہر سال باتیں ہوتی ہیں، مگر اس کا سچ کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ شب برات کیا واقعی عبادت کی رات ہے یا صرف رسموں کی رات ہے۔ سب سے پہلے ہم اس رات کے نام کی بات کرتے ہیں۔ اس رات کا نام شب برات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ عرب علماء اسے کہتے ہیں شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں رات۔ اگر کوئی اسے شب برات کہے کہ اللہ بعض بندوں کو مغفرت عطا فرماتا ہے تو یہ ایک معنی ہو سکتے ہیں، لیکن نام کا ثبوت حدیث سے نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم شب برات کے دوسرے پوائنٹ پر، یعنی ان رسموں پر جو اس رات عام ہے۔ مٹھائیاں بنانا، حلوے بنانا، خاص غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا۔ یاد رکھیں ان میں سے کوئی بھی اعمال نبی کریم سے ثابت نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں دن کے تہوار ہیں۔ عید الاضحیٰ، عید الفطر دن کی روشنی میں منائے جاتے ہیں۔ اسلام میں کوئی بھی تہوار رات کے اندھیرے میں نہیں ہے، کیونکہ رات میں گناہوں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم شب برات کے تیسرے پوائنٹ پر، یعنی قبرستان جانے پر۔ اکثر لوگ اس رات قبرستان جاتے ہیں اور کسی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم اس رات جنت البقیع میں تشریف لے کر گئے تھے، لیکن علماء کے مطابق یہ حدیث بہت زیادہ ضعیف ہے، اور کسی صحابہ سے ثابت نہیں ہوتا کہ نبی کریم نے شب برات کی رات قبرستان جانا اپنا معمول بنایا ہو۔ یہ جو آج کے لوگ جاتے ہیں قبرستان میں ہجوم کے ساتھ، وہاں چراغاں کرتے ہیں اور روشنی کرتے ہیں، یہ سب نبی کریم کے طریقے کے خلاف ہے۔ اب ہم آتے ہیں شب برات کے فورتھ پوائنٹ، یعنی فیصلوں کی رات پر۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ اس رات سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ قرآن خود واضح کرتا ہے کہ فیصلوں کی رات لیلۃ القدر ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، اور قرآن بھی لیلۃ القدر یعنی رمضان کے آخری عشرے میں نازل ہوا، نہ کہ 15 شعبان کو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شب برات یعنی اس رات کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، البتہ کئی ضعیف حدیثوں میں موجود ہے، اس لیے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور کچھ علماء صاف انکار کرتے ہیں۔ لیکن آپ اس رات عبادت کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ہجوم کے ساتھ عبادت نہیں کرنی ہے۔ آپ اکیلے نفل پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام ہمیں سادگی سکھاتا ہے، رسمیں نہیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں نبی کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔